نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ ہم نے کلمہ میں اقرار کیا کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے نبی کے بغیر کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے. عبادت تیری کریں گے اور طریقہ عبادت تیرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر یہ حکم دیا اپنے بندوں کو کہ میری بات مانو اور میرے پیغمبر کی بات مانو، میری اطاعت کرو اور میرے پیغمبر کی اطاعت کرو. میں خالق مالک رازق ہوں، تم میرے بندے غلام ہو. زمین آسمان کائنات کو میں نے بنایا، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی. میں نے اپنا نمائندہ بھیجا بڑا بنا کے، اس کو رسول نبی بنا کے، اس پر وحی نازل کر کے، اس پر ایک ٹھوس کلام قرآن مجید کو نازل کر کے، اس کی شرح تفسیر اس کو سمجھا کے میں نے بھیجا. لہذا تم میری بات مانو اور میرے پیغمبر کی مانو. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو شرعی حاکم ہوں تم میں سے. اللہ تعالیٰ نے 90 مرتبہ اہل ایمان سے بات کی، ان میں سے ایک یہ مقام کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ بات ماننا، حکم ماننا. یا حکم مانو اللہ کا اور یا مانو رسول کا. اطاعت یا اللہ کی کرو اور یا رسول کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جن چیزوں کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے ان کو کرنے سے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے بچنے سے. جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیے ہیں ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے بچ جانا، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے ہیں ان کو کرنا، جن سے روکا ہے ان سے رک جانا. اور اللہ رسول نے جو احکام دیے ہیں یا جن چیزوں سے روکا ہے وہ کہاں ہیں؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. لہذا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلو، کتاب و سنت پر چلو، قال اللہ قال رسول کو اپناؤ، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا یہ مطلب. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو شرعی حاکم ہو تم میں سے ان کی اطاعت کرو. اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن حاکموں کی باری آئی تو ان کے ساتھ اللہ نے اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور رسول کی اطاعت بھی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہے.
لیکن حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اگر حاکم اللہ رسول کے مطابق حکم کرے، قرآن حدیث کے مطابق حکم کرے، کتاب و سنت کے مطابق حکم کرے تو پھر ان کی بات مانی جائے گی۔ اگر قرآن حدیث کے علاوہ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر حاکم حکم کرے گا، امیر حکم کرے گا، اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ اصول ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت ختم۔ مخلوق کی اطاعت اس طرح نہیں ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی ہو۔ پہلے اللہ، پہلے مالک خالق رازق کھلانے پلانے والا، پہلے وہ جو ہمارا مالک رب ہے، ہم اس کے بندے نوکر غلام ہیں، پہلے اس کی نوکری ہوگی، پہلے اس کی بندگی ہوگی، پہلے اس کی غلامی ہوگی، پہلے اس کی محبت ہوگی، پہلے اس کی رضا ہوگی، پہلے اس کی چاہت ہوگی۔ باقی جو ہے دوسروں کی اطاعت، امیروں کی، حاکموں کی، ماں باپ کی، بڑے بھائی کی، استاد کی، محترم کی، ان کی اطاعتیں، ان کی تابعداریاں پیچھے ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ اگر اللہ رسول کی نافرمانی ہو تو ان کی اطاعت نہیں ہے اور ان کی تابعداری نہیں ہے، اور یہ ان کی گستاخی نہیں ہے اور یہ ان کی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق پہلے۔ اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا، کیونکہ حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور تابع ہے۔ مثلا صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مستحقین کی مدد کرنا، یہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرعی حاکم ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں قبیلے والے وہ غریب ہے، فلاں علاقہ وہاں آفت آ گئی ہے اور فلاں محلے میں یہ پریشانی آ گئی ہے، مسلمانوں آؤ جمع کراؤ، یہاں صدقات دو، خیرات دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت ڈالے گا، لاؤ ان کی مدد کرے۔ اب یہ فرض ہوگا اس حاکم کی یہ بات ماننی، اس امیر کی یہ بات ماننی اور اس کی اطاعت کرنی۔ اب مسئلہ حاکم نے نہیں نکالا، مسئلہ امیر نے نہیں نکالا، مسئلہ پہلے موجود ہے، مسئلہ قرآن میں ہے، مسئلہ حدیث میں ہے، صرف انہوں نے اس وقت ترغیب دلائی وہ اس بات کی جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اب ان کی اطاعت ضروری ہو، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات نکالیں، قانون نکالیں، مسئلہ نکالیں اور اس کی پابندی ضروری نہیں۔ جہاد قتال کی بات ہے، جہاد قرآن میں ہے اور جہاد قتال کا حکم حدیث میں ہے، یہ مشروع ہے، اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کو اسلام کی کوہان کہا گیا۔ شرعی حاکم ہے، وہ حکم دے دیتا ہے کہ آؤ نکلو باہر، سارے باہر نکلو، ان پر جو ہے چڑھائی کرنی ہے، ان کافروں کو ان کی بغاوت کی سزا دینی ہے، آؤ اب ضروری ہو جائے گا حاکم کی بات ماننا۔ یہ جہاد و قتال اس نے نہیں نکالا، حاکم امیر نے نہیں نکالا، یہ پہلے سے موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اس نے نہیں نکالا۔ اللہ کا حکم ہے جہاں مسلمان ہیں مسجد بنائیں، ادارے بنائیں۔ اب ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگ پسماندہ ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے ہیں مسلمان، حاکم حکم دیتا ہے کہ لاؤ بھی پیسہ لاؤ اتنا اتنا دو تاکہ وہاں مسجدیں بنائیں۔ اب یہ اطاعت ضروری ہو جائے گی۔ اب مسجد بنانے کا مسئلہ حاکم نے نہیں نکالا، امیر نے نہیں نکالا، پہلے سے موجود ہے، لیکن اس وقت اس نے حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، حاکموں امیروں کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اگر اللہ رسول کے تابع ہے تو ہے، ورنہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں شرعی حاکم ہو ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، حاکموں امیروں کی اطاعت مستقل نہیں ہے، اللہ رسول کے تابع ہے۔ اور اس کا شان نزول اس کو اور واضح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، امیر بنایا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو کہا جاتا ہے رسول الجہاد، جہاد کا پیغمبر۔ 27 لڑائیاں آپ نے لڑی، باقی آپ نے لشکر روانہ کیے، ان میں سے ایک یہ لشکر روانہ کیا، یہ تمہارا امیر ہے، فلاں مہم پر جاؤ۔ وہاں گئے، کسی بات پر امیر صاحب ناراض ہو گئے،
امیر صاحب نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہارا امیر مقرر کیا ہے، ہاں مجھے اللہ کے رسول سب نے تمہارا امیر بنایا ہے، ہاں اور تمہیں حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو، ہاں اور تمہیں کہا ہے میری نافرمانی نہ کرو، ہاں چلو میں تمہیں حکم دیتا ہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ سب لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، جناب یہ لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، اس کو آگ لگاؤ، آگ لگا دی، جناب آگ بھی لگ گئی، اب اس میں چھلانگے لگاؤ۔ اب وہ دو گروہ ہو گئے، اختلاف پڑ گیا، بعض نے کہا چھلانگے لگا دے، یہ امیر ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا اور ہمیں حکم دیا اس کی اطاعت کا، لہذا چھلانگے لگا دیں۔ بعض نے کہا کیوں چھلانگے لگائیں؟ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہی اس لیے تاکہ اس آگ سے بچے۔ ٹھیک ہے امیر صاحب ہے، ٹھیک ہے امام صاحب ہے، ٹھیک ہے حاکم ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانتے، کیونکہ آگ میں کیوں جائیں بھائی، ہم نہیں جاتے۔ اب وہ آپس میں تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے، اتنے میں وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ رسول اعظم کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پیش کیا کہ امیر صاحب نے ہمیں لکڑیاں لانے کا حکم دیا، پھر آگ جلانے کا حکم دیا اور پھر اس میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا، اور ہمارا اختلاف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، فرمایا جنہوں نے چھلانگ نہیں لگائی، جن کا موقف یہ تھا کہ آگ میں نہیں جانا، وہ ٹھیک ہے، دوسروں کا موقف غلط ہے۔ اگر یہ آگ میں چلے جاتے قیامت تک آگ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو شرعی حاکم ہے تم میں سے ہو، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امیروں سے حاکموں سے اختلاف ہو جائے، یا ساتھیوں سے، یا محلے میں، یا کلاس میں، یا مارکیٹ میں، یا برادری میں، یا خاندان میں، کسی جگہ بھی تمہارا تنازع ہو جائے دینی مسئلہ میں، یہ کہتا ہے حلال ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے، یہ کہتا ہے ادب ہے، وہ کہتا ہے گستاخی ہے، یہ کہتا ہے محبت ہے، یہ کہتا ہے بے ادبی ہے، یہ کہتا ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں پڑھنی، یہ کہتا ہے رفع یدین کرنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں کرنی، یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے توحید ہے، یہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ کہتا ہے یہ ادب ہے، یہ کہتا ہے یہ رسول کی اللہ کی بغاوت ہے۔ تمہارا اختلاف ہو جائے آپس کے اندر، کلاس میں ہو، تم اپنے محلے میں ہو، برادری میں ہو، تم کسی جگہ میں ہو، یا امیروں کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے، پھر اللہ نے اس کا حل بتایا۔ اللہ کا ملاکمین ہے، وہ ہمارا خالق مالک رازق ہے، اس نے قرآن مجید میں حل پیش کیا ہر پریشانی کا، فرقہ پرستی کا اور اس گروہ بندی کا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا، اور اپنے اپنے جو ہے لائنیں اور اپنے اپنی یہ تمام جتنے یہ لڑیاں سلسلے مقرر کرنے سے جو امت میں انتشار اور افتراق ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلہ میں، پھر آپس میں جنگ و جدل کرنے کا، جھگڑا کرنے کا، ماتھے پہ بال ڈالنے کا، ایک دوسرے کو برا سمجھنے کا، آستینے چلانے کا، گھورنے کا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا، یہ بالکل بد اخلاقی ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تم سارے بھائی ہو، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، اسلام سلامتی، ایمان امن سکھاتا ہے، پیار محبت اتفاق سے رہو، آپس میں دھینگا مشتی اور آپس میں مخالفت، آپس میں گالی گلوچ، آپس میں کدورت، آپس میں حسد بغض، دین کی وجہ سے کیا مطلب باس اور مواسا، اس تنازع کی وجہ سے اپنے آپ میں اختلاف مت کرو۔ کیوں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، تمہارا اس میں تنازع اختلاف ہو گیا، لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، کتاب کی طرف، سنت کی طرف۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کو معبود مانتا ہے، یہ بھی اللہ کو معبود مانتا ہے، یہ بھی رسول کو پیشوا اور رہبر رہنما مانتا ہے، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا ہادی رہبر رہنما مانتا ہے۔ وہاں اپنی بات پیش کر کو دو، جس کی وہاں بات مل گئی اس کی ٹھیک اور جس کی نہ ملی اس کی غلط۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کتنا اچھا حل بتایا فرقہ پرستی ختم کرنے کا، یہ ٹولے ٹولے، یہ انتشار، یہ جتنے یہ سارے سلسلے ختم کرنے کا کیا حل ہے قرآن کا، کیا سنہری اصول ہے، پیدا کرنے والے کی بات ہے، رسولوں میں سے جو سب سے افضل تھا اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی باتیں قرآن اور حدیث پر پیش کر دو، کتاب و سنت پر پیش کر دو، قال اللہ قال الرسول، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ پر پیش کر دو، جس کی بات وہاں مل گئی ٹھیک اور جس کی نہ ملی اس کی غلط۔
اور صحیح بات کی پیروی کرو، اور جس نے اپنی بات چھوڑ کے رسم و رواج، باپ دادا کی بات، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، بابا دادا رسم و رواج کو چھوڑ کر حدیث رسول، فرمان رسول، ارشاد رسول، حکم رسول کے آگے گردن جھکا دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پچھلی باتوں کو بھی نیکیاں بنا دوں۔ جب نہیں پتا تھا تو نہیں تھا، جب پتا چل گیا، اب جو رسول نے فرمایا، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، فرمایا پچھلی بھی نیکیاں۔ اور اگر پتہ چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو جی پھر ہم غلط ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہماری بات غلط ہوئی، اتنے بڑے ادارے، اتنے مفتی، اتنی کتابیں اور اتنے علماء، یہ سارے غلطی کہتے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ باتیں اور تعویلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا یہ متکبر ہے، متکبر، یہ ڈھیٹ ہے، ہجتی، ساری دنیا جنت میں جا سکتی ہے لیکن یہ متکبر نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور رائی کا دانہ نہ کسی تول میں آتا ہے نہ کسی وزن میں آتا ہے، اتنا تکبر، اتنی مقدار میں تکبر جس کے اندر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ڈر تھا، ان کو خوف تھا قبر کے اندھیروں کا، رب کی پیشیوں کا، اللہ کے پاس جانے کا۔ صحابہ کانپ گئے، صحابہ ڈر گئے کہ یہ تکبر تو نہیں ہے اچھا کپڑا پہننا، اچھی جوتی پہننا، یہ کہیں تکبر تو نہیں ہے مارے نہ جائیں، رگڑے نہ جائیں۔ ان کو یہ فکر اور خیال، ہمیں تو نہیں ہے نا، ہم تو سن کے کئی حدیثیں، کئی آیتیں، کئی جمعے، کئی تقریریں، کئی خطبے اوپر سے گزر جاتے ہیں، جیسے ہیں ویسے، نہ شکل و صورت کی اصلاح، نہ کپڑے کی اصلاح، نہ گھر بار کی اصلاح، نہ آنکھوں کی اصلاح، نہ کانوں کی اصلاح، نہ زبان کی اصلاح، نہ مال لین دینے کی اصلاح، بس جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ یہ تو ہماری حالت ہے نا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث سنتے تھے، دل کی طرف سے متوجہ ہو کے سنتے تھے، اور پھر اس پہ غور کرتے تھے، پھر اپنا جائزہ لیتے تھے کہ میں کیا اس قرآن اور حدیث پہ پورا اتر رہا ہوں، میرے اندر تو وہ کمی یا غلطی نہیں ہے۔ صحابہ کام گئے، جناب یہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی جوتی پہنتے ہیں، یہ کہیں تکبر تو نہیں، مارے نہ جائیں؟ رسول اللہ فرمایا نہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھی جوتی پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ ہے حق کی راہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد زمین پر افضل ترین گروہ تھا، ذہانت میں، فطانت میں، متانت میں، اور سمجھ میں، سوجھ بوجھ میں، فہم و فراست میں، نبیوں رسولوں کے بعد مثالی گروہ تھا جس کو اللہ نے چنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن وہ اپنی مرضی، رائے، قیاس، قول، فتویٰ، رسم رواج، باپ دادا کی بات اور پسند خواہش کو دین نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جناب تکبر کیا ہے؟ قدم قدم پر پوچھتے تھے ظلم کیا ہے، تکبر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ کہ صحابہ کرام کا معیار تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دلیل رسول ہے، سند دلیل رسول ہے، حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آتی ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، رب کی کلام اس کے پاس آتی ہے، لہذا یہ دلیل ہے، جب یہ زندہ ہے اس کی ذات سے رہنمائی لی جائے گی، وفات پا گیا اس کی بات یعنی حدیث سے رہنمائی لی جائے گی۔ صحابہ سمجھتے تھے اس بات کو، پوچھتے ہیں جناب یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ کہیں تکبر تو نہیں، مارے نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں۔ جناب پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا پتر الحق بغمت الناس، دو جملوں میں تعریف کی، حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کے حقوق میں کمی کرنا اور بندوں کے حقوق میں کمی کرنا، حقوق اللہ میں کمی، حقوق العباد میں کمی، یہ ہے تکبر۔ حق قبول نہ کرنا، پتہ ہے قرآن کی آیت ہے، پتہ ہے بخاری کی حدیث ہے، پتہ ہے سب معلوم ہے کہ بخاری کے ایک صفحے پر 5 روایتیں ہیں رفع دین کرنے کی، لیکن دیکھو نا اصل میں، دیکھو نا بات سنو، اتنا عرصہ ہو گیا، دیکھو نا پھر اس کا مطلب یہ ہماری برادری نماز ایسے پڑھتی ہے، علاقہ ایسے پڑھتا ہے، دیکھو نا پھر دیکھو نا اصل میں یہ ساری بے ایمانی، زندیقیت، نفاق ہے۔
فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا بتایا؟ حق قبول نہ کرنا. بڑا جھک جھک کے ملتا ہو, مزاج شریف, اخلاق کے ڈھڈورے پیٹتا ہو, ماشاءاللہ کیا بھولے بھالے, کیا جی اخلاق والے, کیا مٹھاس والے, کیا بڑے اچھے ہیں. قرآن کی آیت پڑھو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو, ایسے جیسے بچھو زہریلے بچھو پھٹکتے ہیں. عمر مستنفرہ فرت من قسورہ. قرآن کہتا ہے تتلا علیہم آیاتنا, جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, لگتا ہے ان پر حملہ کر دیں گے جو ان کو حق بتاتے ہیں. ایسے جناب کھانے کو آتے ہیں اور بھائی کاٹ اور گھر بار چھوڑ کے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ تم حدیث پیش کر رہے ہو. یہی مطلب ہے تم اور ہم اور, کیوں؟ اس لیے کہ تم باپ دادا کی بات چھوڑ رہے ہو. وہ حدیث پیش کر رہے ہیں بخاری کی. میں یہ ان کی کرتوت, یہ ان کا طریقہ تکبر کی علامت ہے. میں محمد اعلان کرتا ہوں ساری دنیا جنت میں جائے گی, یہ متکبر ڈھیٹ جھکتی نہیں جائے گا جس کی گردن حدیث رسول کے آگے نہیں جھکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, رنگ نسل خاندان پیسے دولت کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا, جسمانی نقص کمی کی وجہ سے, اسی کسی عادت کیفیت کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا. بات کرے چپ, گھر میں کھانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے, اس کا کھانے کے ساتھ کیا تعلق ہے ابھی بات. یہ حقارت, یہ نفرت, یہ تکبر کی علامت ہے اور گھمنڈ کی علامت ہے. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے اتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق کے بغمت الناس, حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. فرمایا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تمہارا تنازع ہو جائے امیروں سے, اماموں سے, حاکموں سے, تمہارا تنازع ہو جائے ساتھیوں سے, تمہارا تنازع ہو جائے کسی بھائی کلمہ پڑھنے والے سے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, میں آپس میں تم نے دھینگا مشتی گالی گلوچ نہیں کرنی. تم بھی بات پیش کر تو اللہ پر, وہ بھی بات پیش کر دے اللہ پر, وہ بھی بات پیش کر دے رسول پر, وہ بھی بات پیش کر دے رسول پر. اب اللہ رسول پر پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن اور حدیث, کتاب و سنت پر پیش کر دو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے, مر کے اٹھنے پر ایمان ہے, اللہ کے پاس پیشیوں پر ایمان ہے, پرصراط پر ایمان ہے, جہنم کے آنے پر ایمان ہے, جنت کے لگنے پر ایمان ہے, اللہ کے حساب و کتاب لینے پر ایمان ہے, تم اپنے جھگڑے تنازع لڑیاں سلسلے قول فتوے ارشادات سارے مذہب پارٹیاں فقہ سارے کتابڑیاں لائنیں چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے. تمہارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور تمہارا آخرت پر ایمان ہے, لیکن قرآن سن کے حدیث سن کے تم اپنی اپنی پارٹیاں, اپنے اپنے مذہب, اپنی اپنی لڑیاں, اپنے اپنے سلسلے, اپنے اپنے امام, اپنے اپنے پیر, اپنے اپنے مرشد, اپنے اپنی رسمیں, اپنے اپنے رواج, اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے نظاموں کو اپنائے رکھو گے, تم بے ایمان ہو. نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے, نہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم تنازع کرو کسی دینی چیز میں تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور تمہارا آخرت پر ایمان ہے, اس کا مطلب ہے قرآن حدیث پر جس کی تسلی نہیں ہوتی, کتاب و سنت کو جو نہیں اپناتا, کتاب و سنت پر اپنے اختلاف کو ختم نہیں کرتا, کتاب و سنت پر اپنے جھگڑے کو ختم نہیں کرتا, کتاب و سنت کے مطابق اپنی نماز, نیاز, ریاض اور اپنا روزہ, حج, درود, وظیفہ نہیں بناتا, اس کا اللہ پر بھی ایمان کوئی نہیں اور اس کا آخرت پر بھی ایمان. آگے کیا فرمایا؟ ذالک خیر واحسن تأویلا. یہ بات بہتر ہے میرے بندو تمہارے لیے اور یہ اچھی ہے انجام کے لحاظ سے. کیوں؟ ولا ینبئک مثل خبیر. جیسے میں رب تجھے بتاتا ہوں نا, جیسے میں رب تیری رہنمائی کرتا ہوں نا, جیسے میں رب تمہیں بتاتا ہوں ایسا تمہیں کوئی خبریں نہیں دے گا. پیدا کرنے والا میں, خالق مالک رازق میں, تمہیں پیدا کرنے والا, تمہارا مٹیریل بنانے والا, تمہاری نشو و نما کرنے والا, تمہاری تربیت کرنے والا اور تمہیں جو ہے نا پیدائش کے مختلف مراحل میں لانے والا اور جانے والا میں مولا. تمہارے اتار چڑھاؤ, تمہارے مزاج, تمہاری پسند, تمہاری فائدے کی بات, تم کیا پسند کرتے ہو, تمہارے میلانات کو میں جانتا ہوں. لہذا جو میں نے رہنمائی کی ہے وہ 100% درست ہے, باقی رہنمائی تمہارے مطابق نہیں ہے. یہ جو میں نے بات بتائی ہے نا, اللہ فرماتے ہیں یہ اچھی ہے اور یہ بات بہتر ہے انجام کے لحاظ. کیوں؟ اگر بات آ گئی نا باپ دادے پر, جتنے باپ دادے اتنے مذہب. بات آ گئی برادری پر, جتنی برادریاں اتنے مذہب. باپ آ گئی اماموں پر, جتنے امام اتنے مذہب. بات آ گئی پیروں مرشدوں پر, جتنے مرشد پیر اتنے مذہب. بات آ گئی نظام و دستوروں پر, جتنے نظام دستور اتنے مذہب. اور اگر بات آ گئی اللہ پر, رسول پر, قال اللہ پر, قال رسول پر, کتاب و سنت پر, اللہ بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے, جس کی اطاعت کر دی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے. اگر شہروں کے پیچھے چلو گے
شخصیات کے پیچھے چلو گے، مختلف نظریات کے پیچھے چلو گے، تم کبھی ایک نہیں ہو سکتے. فرقہ پرستی کی لعنت ختم نہیں ہو سکتی. فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے رسونما شہر، اپنے اپنے علاقے شخصیات اور اپنی اپنی ساری باتیں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پہ اپنے فیصلے کراؤ، کتاب و سنت پر. یہ بھی اللہ کو رب مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی اس کو رسول مانتا ہے، محمد رسول اللہ کو یہ بھی رسول مانتا ہے، لہذا اس پہ تمہارا اتفاق ہوگا. اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بات پر تمہارا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. میرا امام افضل ہے، اس کا علم زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میرے امام نے حج زیادہ کیے تھے. کہاں پھرتا ہے تو؟ وہ کہتا ہے میرے امام نے مدینے کا چکر لگایا، تیرا امام تو وہاں گیا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میرا امام سب سے بڑا تھا، یہ جھگڑا ختم ہوگا. وہ کہتا ہے میرا بابے نے 7 حج کیے ہوئے تھے. وہ کہے گا میرا بابا شراک پڑھ کے مسجد سے نکلتا تھا. وہ کہے گا میرے استاد نے 7 ڈگریاں لی ہوئی تھی. وہ کہے گا میرے استاد نے ساری دنیا کی یونیورسٹیاں پاس کی. یہ جھگڑا کہیں ختم ہوگا؟ ذالک خیر واحسن تاویلا. اے میرے بندو، جو میں مولا تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں نا، ولا ينبئك مثل خبیر، ایسے تمہاری کس نے رہنمائی کرنی. ابو داؤد شریف میں آتی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پوری دنیا سے ایک مٹھی مٹی لی، اس ایک مٹھی مٹی سے آدم کا ڈھانچہ بنایا، آدم کا خمیر اس سے تیار کیا بنایا. فرمایا یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے، طبیعتوں میں بھی اختلاف. جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. اختلاف ہو جاتا، باس ہو جاتی. دو سگے بھائی ہیں، ان کی طبیعت نہیں ملتی، لیکن اس اختلاف کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن حدیث پر پیش کر دو. یہ اللہ تعالیٰ نے 59 نمبر ہے سورہ نساء میں یہ حل پیش کر دیا. یہ فرقہ پرستی، یہ گروہ بندی، یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ جتنے منہ اتنی باتیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ فارمولہ ہے کہ فردوا الی اللہ والرسول. اپنے اپنی بات قرآن اور حدیث پر پیش کر دو، جس کی وہاں مل گئی اس کی ٹھیک، باقی کی غلط. اس بات کو اپنا لو، اتفاق اتحاد بھی قائم رہے گا، استحکام بھی آئے گا، امت میں قوت بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فرمایا جھگڑے نہ کیا کرو، ان پہ قائم نہ رہو، تمہاری بزدلی ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہارا اتفاق اتحاد کہاں ہوگا؟ قرآن اور حدیث پر. اب دیکھو نا، ہر علاقے کا امام علیحدہ، پیر مرشد علیحدہ، ہر علاقے کا بابا دادا علیحدہ، رسم و رواج علیحدہ، تو مذہب بھی علیحدہ. لیکن قرآن حدیث سورہ نور ہے. لندن میں کوئی بیٹھا ہے مسلمان، کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی پاکستان فیصل آباد امیر خان میں، سورۃ نور ایک ہی ہے. اور بخاری شریف ایک ہی ہے. اور بخاری شریف کے اندر کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب ایک ہی ہے پوری دنیا میں. اس پہ اتفاق ہو. مختلف جو ہیں کتابیں، مختلف نظریات، اس پہ اتفاق نہیں ہو. ایک ہے ادب عزت کی بات، ایک ہے احترام کی بات. جن لوگوں نے دین کی خدمت کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے. آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، دین کے خادم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے. لیکن بات لائن، نظریے، دین، شریعت، صراط مستقیم، ہدایت کی ہے، وہ جو اللہ نے نازل کر دی اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دی. اس میں کسی کی کوئی ادارہ داری نہیں ہے اور اس میں کسی کی کوئی تھارٹی نہیں. یہ ہے بات جو ہے سمجھنے کی. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. ایک لکیر سیدھی کھینچی، 2 لکیریں دائیں کھینچی، 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی. فرمایا میری امت، یہ سیدھی لکیر جو ہے نا، سیدھی، یہ میری راہ، اور یہ دائیں اور بائیں سارے گمراہی کی لائنیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، 2 دائیں 2 بائیں. اور یہ سیدھی لائن یہ ہدایت کی لائن. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور راستوں کی پیروی نہ کرو، تم فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ میں مولا کی وصیت ہے تمہیں، تاکہ تم فرقہ پرستی سے بچ کے سیدھی راہ اختیار کر کے جنت میں چلے جاؤ. اور جو اس راہ کو نہیں اپناتا،
اختلاف یہاں ختم نہیں کرتا. وہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. میرے بندو، قرآن حدیث پر چلنے والوں، قال اللہ کا رسول کو اپنانے والوں، حق کا ساتھ دینے والوں، رسول کی اتباع کرنے والوں، سنت حدیث کی پیروی کرنے والوں، حق کی اتباع کرنے والوں، گھبرانا نہیں، تانو تشریح سنتے رہو، پریشان نہیں ہونا، ان کے بول سنتے رہو. کل قیامت کے دن میں مولا فیصلے کروں گا جو یہاں نہیں ہو سکے نا. میں اختلافات نپٹاؤں گا، میں فیصلے کروں. تو پریشان نہ ہو. اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کروں. اب یہ تو تھی ایک قانون کی بات، ایک لا کی بات جو تم نے سنی کہ جھگڑا ہو جائے تو قرآن حدیث پر پیش کر دو. اس کی عملی شکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نظر آتی ہے. صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا رضوان اللہ علیہ. ان کا اختلاف پھر ختم ہو گیا قرآن پر اور حدیث پر. سب سے پہلا اختلاف صحابہ میں جو ہوا وہ رسول کی وفات پر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. صحابہ میں اختلاف ہوا. بعض کہنے لگے کہ فوت نہیں ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آگے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی کہنے لگے کہ فوت تو ہو گئے. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. اے لوگوں، تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا میرا معبود مشکل کشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا معبود فوت ہو گیا. اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو زندہ اور قائم ہے، کیوں روتا ہے؟ اور پھر یہ ایک آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے. انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے جیسے پہلے رسول اپنی ڈیوٹیاں دے کے چلے گئے. تو کیا رسول جب دنیا سے جائیں گے تو تم وہ دین چھوڑ دو گے؟ انہوں نے دنیا سے جانا ہے، یا ان کو موت آئے گی یا شہید ہوں گے، یا عام کبھی موت آئے گی یا شہادت ہوگی. تو کیا جو دین تمہیں چھوڑ کے جا رہے، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار دین پر قائم رہنا. یہ آیت پڑھی حضرت عمر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آیت میں بھول چکا تھا صدمے کی وجہ سے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور تو حق پر ہے، تو نے بات بالکل ٹھیک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، اختلاف ختم ہو گیا اور سارے صحابہ کرام یہ آیت پڑھنے لگے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اختلاف ہوا لیکن ختم ہو گیا جب قرآن کی آیت. دوسرا اختلاف ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھے، باغیچہ تھا چھوٹا سا مدینہ میں، اب بھی اس جگہ پر باغیچہ ہی ہے. جمع ہوئے. اب مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے انہوں نے اپنی رائے پیش کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا، اب بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، مرتدوں کا، جھوٹے نبیوں کا بڑے فتنے موجود ہیں. لہذا اس وقت خلیفہ مہاجر ہونا چاہیے جو مکہ میں سے آئے ان میں سے. کیوں؟ اس کی آزمائشیں بڑی ہوئی ہیں، کڑی آزمائشوں پہ پورا اترا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس کے متعلق اب انشاءاللہ کوئی ہمیں جو ہے نا کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈاما ڈول ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، گھر بار چھوڑا، نبی کے ساتھ آیا. ان سارے فتنوں کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور قائم رہے گا. وہ جو خلیفہ ہوگا مہاجر، کڑی آزمائشوں سے اترنے والا، سب کچھ چھوڑ کے آیا دین کے لیے. انصار نے کہا کہ ہمارے مہاجر بھائیوں یہ تمہاری بات ٹھیک، عقل کو اپیل کرتی ہے، لیکن ایک بات اور بھی سن لو، یہ جو عرب لوگ ہیں نا یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، حساس قسم کے. اگر خلیفہ پردیسی ہوگا، اگر خلیفہ مسافر ہوگا، اگر خلیفہ مہاجر ہوگا، یہ صحیح معنی میں اطاعت نہیں کریں گے. لہذا خلیفہ ہونا چاہیے یہاں کا باشندہ، برادری والا، جتھے والا، قبیلے والا، زمین والا، جائیداد والا، یہاں سے خلیفہ ہونا چاہیے. اس سے اس کو قوت طاقت ملے گی اور یہ فتنے جو ہے ان کی سرکوبی کرے گا. مہاجرین کا موقف بھی صحیح تھا، انصار کا موقف بھی صحیح تھا. جناب ابوبکر صدیق بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کا
یہ موقف سننے کے بعد کہا کہ اے میرے مہاجر بھائیوں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اے میرے انصار بھائیوں تمہارا نقطہ نظر بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، الائمۃ من قریش، خلیفہ قریشی ہوں گے جب تک دین پر قائم، یہ حدیث، بس حدیث آئی، صحابہ کا اختلاف ختم، انصار نے اپنا موقف چھوڑ دیا۔ جب بات یہ آ گئی تو عمر فاروق کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر حدیث یہ ہے کہ خلیفہ قریشی ہوں گے تو قریشی بھی ہے، اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث بنایا، 17 نمازیں تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ہمارے دین کے لیے چنا ہے نا، دینی رہنمائی کے لیے، ہم تجھے دال روٹی دنیا کے مسائل کی رہنمائی کے لیے بھی چنتے ہیں، تو ہمارا خلیفہ ہے، اور بیعت کی، اور باقی صحابہ نے بیعت کی۔ اب اختلاف ہوا لیکن حدیث آئی، اختلاف ختم ہو، اور یہاں 28 صحابہ نے حدیث بیان کیا، 28 صحابہ نے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایو ممرات نکات نفسا بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل، کہ جو عورت اپنا نکاح کرتی ہے بغیر ولی کے، سرپرست کے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، یہ نبی 3 دفعہ فرما رہا ہے۔ اس کے باوجود بڑے دھڑلے سے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور اسی پر عمل کر کے یہ ساری بدماشی چل رہی ہے، اور عدالتوں میں بھاگ بھاگ کے یہ سارے گھر اجڑ رہے ہیں۔ 28 صحابہ نے بیان کی، متواتر حدیث ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اپنی فقہ، اپنا امام، اپنا قول، اپنا فتویٰ، اپنی لڑی، اپنا شہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحلل والمحلل، اللہ کی لعنت تو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، اللہ کی لعنت ہے۔ جب طلاق ہو گئی ہے تو بس ختم، کہتے ہیں نہیں اس کا حلالہ کرو اور پھر اس کو اپنے پاس رکھو۔ اب عجیب لگتا ہے کہ آدمی یہ کارڈ چھاپتا ہے کہ ہم شادی ہے جی میری بیٹی کی، آپ لوگ آنا، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل سمجھ آ رہی ہے بات۔ اچھا اب شادی ہے جی میری بہن کی، کارڈ، یہ کارڈ ہے جی میری ہمشیرہ کی شادی ہے، آنا آپ، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کارڈ دیا کہ میری بیوی کی شادی ہے، آ جانا، مت ماری ہوئی ہے۔ لیکن بس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، کلمہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس بات کو میں آگے نہیں چلانا چاہتا کہ کیا کیا ظلم ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مسئلہ صحیح ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن آپ اس پر عمل نہ کریں چونکہ آپ حنفی ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے یہ تقلید ہے۔ اب تقلید کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایسا منحوس لفظ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ یہ تقلید کا منحوس لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور اس کو بنیاد بنا رکھی تقلید۔ ہم نے پوچھا کہ جناب تقلید کیا ہے، تو اپنی کتاب میں لکھا کہ تقلید ہے غیر نبی کی بات لینا بغیر دلیل کے، غیر نبی کی بات لینا بغیر دلیل کے، غیر نبی کی بات لینا بغیر دلیل کے۔ ذرا غور کرو اس پہ تقلید کے معنی پر، کیونکہ رسول کی بات جو ہے اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں، رسول تو خود دلیل ہے۔ رسول کی بات آپ نے لی، نبی کی لی، تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، چاہے بتانے والا یہ ہے چاہے بتا، یہ تقلید نہیں ہے کہ اس نے مجھے بتایا اس نے مجھے، یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر آپ رسول کی بات لے رہے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، وہ آپ کو رسول کی بات بتا رہے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تو آپ رسول کی بات لے رہے ہیں، رسول خود دلیل ہے، نبی خود دلیل ہے۔ اور اگر نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ آپ کسی کی بات لیں لیکن دلیل کے ساتھ لیں، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم آپ کو آیت سناتے ہیں، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، ہمارے بھائی ملک میں ہیں سارے، وہ آپ کو آیت اور حدیث سناتے ہیں، اور آپ اس کو لیتے ہیں، تو یہ بھی تقلید نہیں ہے۔ سن لو، نبی کی بات، رسول کی بات لی تو یہ بھی تقلید نہیں ہے، کیونکہ نبی خود دلیل ہے، رسول خود دلیل ہے۔ اگر غیر نبی کی بات لی لیکن اس نے آپ کو آیت سنائی، اس نے آپ کو حدیث سنائی، آپ نے اس کو لیا، یہ بھی تقلید نہیں ہے، کیونکہ غیر نبی کی بات آپ نے دلیل سے لی۔ بات ہو غیر نبی کی، بات ہو غیر رسول کی، اور ہو بغیر دلیل کے، یہ تقلید، اور یہ کرنے والا اس کو مقلد کہتے ہیں۔ اور لکھا ہے بڑے دھڑلے سے
وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ، اے پر مقلد جو ہے اس کی دلیل امام کا قول ہے، جو امام نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے پیچھے چلا جائے۔ اب یہ کلمے کا یہ مطلب ہے، مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ دنیا میں مسئلہ ہوا کیا، اختلاف کیسے ہوا؟ تو بھائی ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہدایت رہنمائی کے لیے۔ وہ رات کو، دن کو، صبح شام کو، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جو لوگ ہوتے، تھوڑے ہوتے، زیادہ ہوتے، کوئی جگہ ہوتی، آپ حدیث سنت آپ کی ان کے سامنے آتی رہتی، آپ رہنمائی کرتے رہتے، وہ دین لیتے رہتے۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ صبح ہوتے، شام کو نہیں، جو شام کو ہے صبح نہیں، صبح نماز پڑھی، لوگ کئی بیٹھے، کچھ بیٹھے رہے سنتے رہے، کچھ لوگ کچھ باتیں سن کے چلے گئے اپنے کام کاج میں، پھر زور کے ٹائم آ گئے، جو زور کے ٹائم آ گئے ان میں سے کوئی نہیں۔ یعنی ہر وقت سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اس نے ایک بات سن لی، اس نے نہیں سنی، اس نے سن لی، اس نے نہیں سنی، جو صبح میں تھا شام کو نہیں تھا، کوئی شام کو تھا دوسرے دن نہیں تھا، کوئی آیا چلا گیا مسلمان ہو کے۔ اس کا مطلب ہے نبی کا دین پھیل گیا، حدیثیں پھیل گئی مختلف علاقوں میں، ملکوں میں۔ اب جو صحابہ مصر میں گئے کچھ حدیثیں ان کے ساتھ چلی گئی، کوئی جو عراق میں گئے ان کے ساتھ، جو شام میں کو ان کے ساتھ، زیادہ ذخیرہ یا مدینہ میں رہا۔ اب صحابہ جہاں جہاں تھے وفات پا گئے، ان کے بعد ان کے جو ہے آگے شاگرد وہ وفات پا گئے۔ اس طرح پھر دور آیا اماموں کا، اور امام ایک نہیں ہے۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ یہ کوئی قرآن میں عہدہ نہیں ہے امام، کوئی حدیث میں عہدہ نہیں ہے امام۔ جو بھی قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے، آج کل لوگ علامہ کہہ دیتے ہیں، مولوی کہہ دیتے ہیں، مفسر کہہ دیتے ہیں، محدث کہہ دیتے ہیں، پہلے امام کہتے تھے۔ امام کو صرف چار نہیں ہے، یہ امت باندھ نہیں ہے علمی طور پر، اس میں سینکڑوں امام رہنما جنہوں نے قرآن حدیث پھیلایا، لیکن چار زیادہ مشہور ہو گئے، بلکہ اور بھی ہوئے، یہ زیادہ ہیں، چار مشہور ہوئے۔ اب یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ تو نہیں انتظار کرتے کہ یہاں شہر میں کوئی مسئلہ بتانے والا ہے یا نہیں، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں۔ اب مسائل پیدا ہوتے تھے، مصر میں پیدا ہوئے، شام میں پیدا ہوئے، جہاں پیدا ہوتا تھا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اگر اس کے پاس قرآن کی آیت ہوتی، حدیث ہوتی تو وہ مسئلہ بتا دیتا، نہ ہوتی تو وہ کہتا اجتہاد کر کے کہ چونکہ قرآن مجید اور حدیث نے آسانی کو سامنے رکھا ہے، کسی وقت یہ اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ قرآن اور حدیث نے تقوی کو اہمیت دی ہے، تو وہ اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ ایتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کے ایک مسئلے کا حل پیش کر دیتا، کیونکہ ایت تو اس کے پاس تھی نہیں، حدیث تھی نہیں، اور پھر وہ ساتھ یہ کہتا کہ اگر تمہیں کبھی صحیح حدیث مل جائے اور میرا قول اس کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا، صحیح حدیث کو لے لینا۔ تو ان اماموں کی پانچوں گھی میں اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کی۔ مسئلہ کوئی نہیں تھا، ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ رہنمائی ہوتی رہتی تھی اور مسئلہ وہ بتاتے رہتے تھے، اور ایسا ہوا۔ لیکن آگے چل کے یہ جو نسبتیں شروع ہوئیں، شروع میں یہ نسبتیں تھیں علمی قسم کی، استادی شاگردی والی، جیسے ندوے کا پڑھا ہوا ندوی، اثر کا پڑھا ہوا اثری، مدینے کا پڑھا ہوا مدنی۔ ایسے مدرسہ تھا مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کوفہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا۔ اب وہاں سے پڑے ہوئے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کہلانے لگے۔ یہ علمی نسبتیں تھیں، کوئی تفرق فرقہ بھی نہیں تھا۔ تیسری صدی میں جا کر، چوتھی صدی میں جا کر یہی نسبتیں فرقے بنے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا، علامہ خضری بیگ نے لکھا کہ پھر وہ جو نسبتیں تھیں نا استادی شاگردی والی، وہ مذہب بن۔ اب وہ پوچھتے کہ ہاں بھائی تو کون ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں۔ نہ ویسے مسلمان تو ویسے کہتا حنفی۔ تو کون ہے؟ میں مسلمان ویسے شافعی۔ تو کون ہے؟ کہتا مسلمان ویسے کیا حنبلی۔ تو کون ہے؟ مسلمان ویسے کیا؟ کہتا مالکی۔ اور تو کون ہے؟ کہتا مسلمان تو ویسے کہتا ویسے کیا؟ جیسے صحابہ تھے، تابعین تھے، ویسے ہوں۔ تو حنفی ہے؟ نہیں۔ تو شافعی ہے؟ نہیں۔ تو حنبلی ہے؟ نہیں۔ تو مالکی ہے؟ نہیں۔ وہ اپنے اپنی فقہوں کے اپنی اپنی باتوں کے قول پیش کرتے، یہ کہتا قال رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ مسئلہ درود کا چلتا، وہ اپنی اپنی بات، یہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نام پڑ گیا حدیث والا، اور عربی میں اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے تفریق ہو گئی امت کے اندر کہ ایک تقلید والے، پھر تقلید میں اپنے اپنے امام علیحدہ علیحدہ رائے والے، اور ایک کتاب و سنت پر اللہ رسول قال اللہ قال رسول پر جیسے پہلے دین آ رہا ہے اس پہ قائم رہے، اور باقی جو ہے وہ اہل تقلید پھر ان کے آگے گروہ ہو گئے۔
یہ تھی جو وجہ افتراق کی، اور یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا، جہاں لکھا آپ کتابیں پڑھے اختلاف کی، یہ چیز سامنے آئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن حدیث پہ استدلال کرتا وہ اصل اسلام پر ہے، وہ فرقے پر نہیں ہے، اور جو شخصیات شہروں کے پیچھے چل گئے، مختلف رائے انہوں نے اختیار کر لی، وہ فرقے ہیں اور وہ ٹولے اور گروہ ہیں، اور جو قرآن حدیث کتاب و سنت قال اللہ قال رسول اللہ رسول کی بات کرتے ہیں نظریاتی طور پر اس پہ کہے یہ اصل اسلام کے وارث ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ نے یہ سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں، رسول کی بات مانیں، شخصیات کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، لیکن دین میں وہ کوئی اتھارٹی نہیں، ان کا قول کو حجت اور دین نہیں۔ بات دین کی وہ ہے جو اللہ نے فرمائی اور اس کے رسول نے فرمائی۔ یہ بات صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، اور جتنے امامان دین ہیں اللہ ان کی قبروں پہ جو اپنی رحمت نازل فرمائے وہ بھی یہی بات کہتے تھے اور اسی پر قائم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے کہا کہ تو حج تمتع کا احرام باندھ رہا ہے، تیرا باپ تو اس سے روک رہا ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ انسان نیت دونوں کی کرے، حج عمرہ کی، لیکن پہلے احرام جو ہے وہ عمرے کا باندھے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر وہاں رہے مکے میں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو نیا احرام باندھے حج کا۔ یہ حج تمتع ہے۔ تمتع میں نے فائدہ اٹھانا، کس نے ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، درمیان میں حلال ہو کے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ حضرت عمر کا یہ ذہن تھا کہ یہ مکے پہ بھیڑ ضرور بنانی ہے، لیکن حج تمتع نہ کرو، ایک ہی دفعہ جاؤ پھر وہاں رش، ایک ان کا ذہن تھا۔ بہرحال عبداللہ انہوں نے روکا کہ بھیڑ نہ بناؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کا احرام باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں لبیک حجن، لبیک عمرہ، پہلے یعنی عمرہ کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ حج تمتع کا احرام باندھ رہے ہیں اور آپ کا باپ تو اس سے روکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، مجھے یہ بتا میرے باپ کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، بات رسول کی چلے گی یا میرے باپ کی چلے گی؟ اور کون تھا باپ اور کون تھا بیٹا؟ سبحان اللہ، باپ کون تھا اور بیٹا کون تھا؟ باپ وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری زبان پہ حق بولتا ہے، تو مشورہ دیتا ہے رب قرآن بنا، اور بیٹا عبداللہ بن عمر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ۔ ایک ہم کہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، رسول اللہ فرمایا عبداللہ اچھا بندہ ہے، عبداللہ نیک آدمی ہے، عبداللہ بن عمر نیک آدمی۔ عبداللہ بن عمر کی بہن رسول کی بیوی تھی نا، عمر کی لڑکی حفصہ، اس نے خواب سنایا نا، عبداللہ بن عمر کو آیا، عبداللہ بن عمر نے کہا باجی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مجھے یہ خواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سن کے کہہ رہے عبداللہ نیک آدمی، عبداللہ اچھا آدمی۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کتنا ان کا ذہن واضح اور صاف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، نے مسئلہ بتایا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ یہ بتا رہے ابو بکر تو ایسے کہتے تھے، عمر تو ایسے کہتے تھے، ان کو غصہ آ گیا، کہ لگے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون قال ابو بکر و عمر، قریب ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو۔ ایسا اب یہ رسول ہمارا جرم، کہا تمہارا جرم پاپ یہ ہے میں رسول کی حدیث سناتا ہوں تم ابو بکر عمر کے قول پیش کرتے ہو۔ حالانکہ حضرت عمر کی بڑی عزت تھی عبداللہ بن عباس کے ذہن، اور اس کے مجلس شورا کے رکن تھے باوجود چھوٹی عمر کے، لیکن جو بات اصول کی وہ بتائی۔ اور یہ امامان دین اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ایک طرف قرآن کی بات ہو، مقابلے میں تمہارا قول ہونے کا قرآن پر عمل کرو، کہا حدیث ہو اور آپ کا قول ہونے کا حدیث پر عمل کرو۔ اس نے کہا اگر صحابی کا قول ہو اور آپ کا قول اس کے خلاف ہو، انہوں نے کہا صحابی کے قول پر عمل کرو۔ انہیں رسول وسلم کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ چوتھا سوال ہوا تابعی کا قول ہے، صحابی کے شاگرد کا، تمہارے قول کے خلاف۔ فرمایا ہم رجال ونحن رجال،
وہ بھی مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، ہم نے بھی اجتہاد کیا، جس کی بات قرآن حدیث سے ملے اس کو لے لو، باقی کو چھوڑ۔ یہ نہیں کہا کہ کسی ایک کے پیچھے لگو۔ اور بات ہے امام مالک کی رحمت اللہ علیہ، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ما منکم من احد الا یؤخذ قولہ ویرد، تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مگر اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، مگر یہ قبر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا تو دور کی بات ہے، میں مالک کو ان کی بات پہ اگر شک بھی ہو تو مجھے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ کیسے تھے یہ؟ اور بات ہے امام شافعی کی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے حدیث رسول پڑھی، اس کے سوال کے جواب میں وہ حدیث سن کے کہتا ہے ماذا انت ترا یا ابا عبداللہ، اے امام شافعی تمہارا کیا خیال ہے؟ غصہ آ گیا امام شافعی، چہرہ زرد ہو گیا، کانپنے لگے اور کہتے ہیں تران یخرج من الکنیسہ، تو مجھے گرجے گھر سے دیکھ رہا ہے، جب تو نے سوال کیا میں نے حدیث رسول سنائی، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والے کہ تیری رائے کیا ہے؟ کیا حدیث اور ہے اور میری رائے اور ہے؟ میں وہ عیسائی پادری ہوں جو نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تبرک کے طور پر لے رکھا ہے اور باقی اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے ہیں؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جو تو نے سوال کیا میں نے حدیث پڑھی، میرا بھی وہی مذہب ہے، نام الراس بلائن، نام الراس بلائن، نام الراس بلائن، فرمان محمد سرانکھوں پر، فرمان محمد سرانکھوں پر، فرمان محمد سرانکھوں پر۔ رہ گئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت حدیث کا چوکیدار محافظ، تین خلیفے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، امام کی پشت پیٹتے پیٹتے مر گئے، تین خلیفے مر گئے، تین خلیفے پشت امام کی پیٹتے پیٹتے اس کو سزا دیتے دیتے جلاد تھک گئے۔ سنت اور حدیث کا چوکیدار اپنے وقت میں کھڑا ہے پوری حکومت کے آگے، سمجھوتا نہیں کروں گا دین پر۔ وہ کہتے تھے کیسے قرآن مخلوق ہے؟ نے کہا قرآن کیسے مخلوق ہے؟ خالق کی کلام ہے، خالق مخلوق نہیں تو اس کی کلام بھی مخلوق نہیں، یہ تھا مسئلہ۔ خون بہ رہا ہے، احمد بن حنبل مار کھا رہا ہے جیل میں، بغداد کی کوٹڑیوں میں، سنت اور حدیث کے پیچھے، سنت حدیث کا چوکیدار محافظ، اللہ اس پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل کر، اگر وہ نہ کہیں کھڑا ہوتا نہ قائم ہوتا پتہ نہیں یہ حدیث سنت پہنچتی کہ نہیں۔ کھڑا ایک خلیفہ پھر دوسرا تیسرا مار مار کے پیٹ پیٹ کے مر گئے۔ کہتا لوگوں یہ خلیفے، یہ جلاد، یہ سختیاں مجھے اپنے موقف دین والا، قرآن حدیث والا اس سے نہیں ہٹا سکتی۔ اگر مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مجھے جھکا سکتی۔ اگر مجھے جھکانا چاہتے ہو میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، آتونی شیئا من الکتاب و سنہ، یا رب کا قرآن پڑھ لو، یا محمد کا فرمان پڑھ لو، دیکھنا پھر احمد کیسے جھکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے، یہ تھے امامان دین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امام شیرانی نے میزان کبریٰ میں، شاہ ولی اللہ نے ایک الجید میں، امام شکانی نے القول مفید میں، خدری بیگ نے تاریخ تشریح اسلامی میں، امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے متواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ متواتر ان سے یہ بات ثابت ہے کہ جو صحیح حدیث وہ ہمارا مذہب۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ ان کی نہیں ہے، کہتے نہیں انہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب، ہم گئے گزرے لوگ ہو کے مخالف نہیں، یہ مخالف جو قول ہے یہ امام صاحب کا نہیں ہے، بات نہیں کہتے انہیں کا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں۔ اصل میں امامت کے تین مفہوم ہیں دنیا میں اس وقت، ایک صحیح ہے دو غلط۔ ایک یہ مفہوم ہے کہ امام بھی نبی ہوتا ہے رسول کی طرح، بلکہ رسول سے افضل ہوتا ہے، اور امام معصوم ہوتا ہے، امام غلطی سے پاک ہوتا ہے، اور امام رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ کیوں؟ رسول نبی محتاج ہے فرشتے کا، اور امام محتاج نہیں، اللہ سے براہ راست لیتا ہے۔ امامت کا عقیدہ رکھنے والا 12 امام ہیں، 11 چلے گئے، 12واں غار میں قرآن لے کے
گھوڑے سمیت اس میں چلا گیا ہے. باہر کب آئے گا؟ جب 313 مخلص مومن ہوں گے. ابھی تو پیدا کوئی نہیں ہوا اور تیسری صدی سے غائب ہوا اور ابھی تک ہے. اور صاحب الزمان امام زمانہ اور اس کا ابن زمانہ ہے. ایک یہ مفہوم ہے جو شیعہ حضرات کا غلط ہے. یہ مفہوم ایک ہے مفہوم مقلدین کا امامت کے متعلق. اعلان نہیں ہے امام معصوم ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں. امام کو غلطی لگ سکتی، ہاں. امام بھول سکتا ہے، ہاں بھول سکتا ہے. صحابہ بھول سکتے تو امام بھی بھول سکتے. یار امام کی بات غلط ہو سکتی، ہاں ہو سکتی. بڑے سے بڑا، ہاں بڑے. تھیوریکلی یہ کہیں گے اور پریکٹیکلی یار یہ جو مسئلہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، یار یہ بات تو بڑے تجھے پتا ہے تو گستاخ ہے امام کا. امام کو پتا تجھے پتا ہے غلط ہے. بس نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے تیرے دماغ کے کیڑے بھی نکال دے گا اپنے کی. یہ نہیں مانے گا کہ امام کا قول غلط ہے. یہ بغیر اعلان کے معصوم مانا ہوا ہے مقلدین نے. انہوں نے اعلان کر کے معصوم مانا ہوا ہے، انہوں نے بغیر اعلان کے معصوم مانا. وہ بھی امامت کا مفہوم غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تیسرا ہے کیا کہ اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے آج کل محدث مفسر عالم کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، اس وقت علامہ کہتے تھے اور یا وہ امام کہتے تھے. اس لحاظ سے سارے امام ہیں. امام ابوبکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام سید نذیر حسن محدث دہلوی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام. اس لحاظ سے دین کا جو کام کر رہے ہیں وہ پیشوا یعنی قرآن اور حدیث. یہ مفہوم. آخر میں امام ابن تیمیہ کا فیصلہ سن لو. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا امام گزرا ہے. اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. اللہ نے اس سے کام لیا، زبان سے بھی دین کی خدمت کی، قلم سے بھی کی اور تلوار چلا کے جہاد بھی کیا. تاتاریوں کا فتنہ جب آیا بغداد پر، امام اپنے شاگردوں کو لے کے کتابیں بند کر کے میدان میں آ گئے. اور جو پڑے تھے نا حکمران، جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں، ڈرپوک ڈر رہے تھے جیسے یہ ڈر رہے ہیں اس گدھے سے جو سرحد پہ ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے. یہ ڈرے اس کو، ان کو امام نے کھڑا کیا. امام کا بڑا کارنامہ. اللہ اس پر اپنی کروڑ رحمت رکھے. تلوار لے کے میدان میں آیا اور ان ڈھیلے ڈھالے کمزور قسم کے حکمرانوں کو کھڑا کیا. ہمت کرو، ہمت کرو. اس طرح کھڑا کر کے میدان جہاد کے تال سجائے. اللہ نے تتاریوں کے فتنوں سے کافی حد تک امت کو محفوظ کیا اس امام کی کوششوں سے. اور شہادت کا اتنا شوق تھا رحمت اللہ علیہ. شاگرد کہتا ہے کہ جب مار کا گرم ہوا تو مجھے کہتا ہے مجھے وہاں پھینک جہاں شہادت ملے گی. میں نے کہا آپ کہتا نہیں. میں نے پھر ان کے کہنے پر ان کو کھینچ کے لے گیا جہاں زبردست جیسے چکی پیسی جاتی ہے نا، ایسے لاشیں گر رہی تھیں اور تلواریں لے. میں نے کہا یا شیخی، یا میرے شیخ، یہ ہے جگہ شہادت کی. وہ تو اللہ نے اس کو رکھا اتنی تلواریں. یہ لکھتا ہے، کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. بڑے بڑے مشہور اماموں سے ملامت کو دور کرنا، اس کا معنی یہ بنے گا. عربی میں کتاب رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، اس نے کتاب لکھی ہے. بڑے بڑے مشہور اماموں سے ملامت کا دور کرنا. کیا اس نے لکھا؟ اس نے کہا اگر کسی امام کا قول تمہیں ملے حدیث کے خلاف تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہو. جان بوجھ کے کوئی مخالفت کرتا. کہتا ہے 3 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ حدیث اس کو پہنچی، لیکن مصیبت یہ کہ مقلد یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. عمر بھول سکتا ہے، صحابی بھول سکتا ہے، عائشہ بھول سکتی ہے، رسول اس کی رہنمائی کرے جس کے بستر پر وہی آتی تھی، جبریل کے سلام آتے تھے. لیکن یار نہیں ہو سکتا، ہمارے امام کو پتا کیا وہ انسان نبی ہے، وہ کیا ہے. پہلا تو یہاں سے پھڈا پڑ جاتا ہے. بہرحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا پہلی بات یہ ہے کہ اس کو حدیث نہیں پہنچی، اور دوسری بات یہ ہے حدیث پہنچی ہے لیکن قابل اعتماد ذریعے سے نہیں پہنچی. آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے محلوں میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سچ بولنے کی توفیق دے، امانت دے. لیکن اپنے محلے میں برادری میں جو مشہور ہے نا کہ یہ قابل اعتماد آدمی ہے، صحیح ہے، وہ جا کے بتائے گا کہ وہاں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہے گا ٹھیک ہے. اور جو اپنے محلے میں قابل اعتبار مشہور نہیں ہے، نہ قابل اعتبار ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وہ چاہے سچی بات بھی جا کے کہے گا نا یار اس کا کوئی اعتبار نہیں. امام کو حدیث پہنچی لیکن قابل اعتماد ذریعے سے نہیں پہنچی، غیر معتبر ذریعے سے پہنچی. حدیث ٹھیک ہے لیکن اس کو نہیں پہنچی نا تو وہ معذور ہے. یا تو پہنچی نہیں یا غیر معتبر ذریعے سے پہنچی، معذور ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں. یا پھر تیسرا سبب ہوگا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ
حدیث اس کو پہنچی ہے، قابل اعتماد ذریعے سے پہنچی، لیکن سمجھ اللہ نے ہر ایک نے اپنی اپنی بنائی ہے، اس کو سمجھ ہی ایسے آئی ہے، اس کو فتویٰ دے دیا۔ امام ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بری، ان کی پانچوں گھی میں ہر لحاظ سے بری۔ غلطی تو پچھلوں کی ہے کہ جب ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، قول حدیث کے خلاف ہے، اور پھر اس میں میں نہ مانوں، اس میں پڑے رہے کہ جی بس ہم تو مقلد ہیں۔ ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ عیسائیوں کو ذلیل کر سکتا ہے کہ عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا مجھے رب بناؤ، تو کیا اللہ امام حنیفہ اور اماموں کو کھڑا کر کے نہیں ہوگا تم نے ان کو کہا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر تمہارے پیڑوں میں اللہ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم تو قرآن حدیث کی تبلیغ کر کے گئے۔ اس لیے امام بری الذمہ، اگر کوئی بات آئی بھی ہے تو وہ معذور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی پابندی کریں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم ذل الشرک والمشرکین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام